بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر حج کیے 280 حج کے برابر ثواب ملے گا جمعہ کے دن جو 4 بار یہ سورت پڑھے گا۔ ناظرین، قرآن حکیم انسانیت کے لیے ایک عظیم ترین ہدایت نامہ ہے جو نہ صرف ہمیں دنیاوی زندگی میں کامیابی کی راہیں دکھاتا ہے بلکہ اخروی فلاح کے لیے بھی کامل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت، ہر سورت اور ہر حرف میں بے پناہ برکتیں، حکمتیں اور روحانی خزانے رکھ دیے ہیں، مگر کچھ سورتیں اپنی مخصوص شان، موقع نزول اور بیان کردہ مضامین کی وجہ سے خاص مقام رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک سورت الحج ہے، جسے جمعہ کے دن 4 بار پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 280 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی راز ہے جو نہ صرف اہل دل کو جھنجھوڑتا ہے بلکہ ہر مسلمان کے قلب و نظر میں شوق عبادت، تڑپ قرب الہی اور حج کی تمنا کو ایک نئے زاویے سے جلا بخشتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ سورت الحج پڑھنے کا وظیفہ ہے، کیونکہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور حج کے ایام چل رہے ہیں اور حج کے ایام آنے والے ہیں۔ اس لیے جو انسان حج کی استطاعت نہیں رکھتا، اگر وہ یہ سورت پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو 280 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جو مالی و جسمانی عبادت کا حسین امتزاج ہے۔ ہر مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اسے ایک بار بیت اللہ کا دیدار نصیب ہو، اس کے قدم مقام عرفات، مزدلفہ اور منی میں پڑیں اور حجر اسود کو بوسہ دے اور خانہ کعبہ کے طواف میں شامل ہو کر رب کریم کی رحمتوں کو سمیٹے۔ لیکن دنیاوی مصروفیات، مالی مجبوریوں اور دیگر مسائل کی وجہ سے ہر کوئی اس عظیم عبادت کو انجام نہیں دے سکتا۔ ایسے میں جب رب کائنات اپنے بندے کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دے کہ وہ بغیر سفر کیے، بغیر اخراجات کے اور بغیر مجمع میں شامل ہوئے 280 حج کا ثواب پالے، تو یہ فضل خداوندی کی انتہا ہے۔ جمعہ کے دن سورت الحج کو 4 مرتبہ تلاوت کرنا ایسا ہی ایک عظیم عمل ہے جس کے اثرات روح کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ جمعہ کا دن اسلام میں سید الایام یعنی دنوں کا سردار ہے۔ یہ وہ دن ہے جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید قرار دیا۔ اس دن میں دعا کی قبولیت کی ایک خاص گھڑی ہے جس میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ یہ دن اللہ کے قرب کے لیے ایک سنہری موقع ہے اور اس دن کیا جانے والا ہر عمل معمول سے کئی گنا زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان جمعہ کے دن کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اس میں غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مساجد کا رخ کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ سورت الحج کا موضوع بھی نہایت عظیم اور عمیق ہے۔ اس میں قیامت کے منظر، اللہ کی قدرت اور حج کی روحانی کیفیت کا نہایت گہرا بیان موجود ہے۔ یہ سورت ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہے، ہمیں اللہ کی عظمت اور اپنی بندگی کا احساس دلاتی ہے۔ سورت الحج کی آیات میں ایسے مضامین شامل ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں، آنکھوں کو اشکبار کرتے ہیں اور روح کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا مقام ان لوگوں کا ہے جو خلوص سے حج کرتے ہیں اور ان لوگوں کا جو اس عبادت کو محض رسم سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اسی صورت میں حج کی اصل روح کو بیان کیا گیا ہے، یعنی تقوی، قربانی، عاجزی اور اللہ سے مکمل وابستگی۔ محترم ناظرین، جب کوئی مومن جمعہ کے دن اس سورت کو 4 بار تلاوت کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل و دماغ کو اس روحانی پیغام سے سیراب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورت الحج میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ 4 مرتبہ اس سورت کو پڑھنے کا مطلب صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ ایک مسلسل روحانی مشق ہے جس کے ذریعے انسان اپنے اندر موجود خواہش قرب الہی کو جگاتا ہے، اور جب وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ رب اسے اپنے گھر کا دیدار نصیب کرے تو اللہ اس کے قلب کی اس صدا کو سنتا ہے اور 280 حج کے برابر ثواب عطا فرما کر اسے وہ انعام دیتا ہے جو بڑے بڑے زائرین کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ راز انہی کو معلوم ہوتا ہے جو قرآن سے جڑے رہتے ہیں۔
جو جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہیں اور جو سورۃ الحج کے پیغام کو اپنے دل میں اتارتے ہیں۔ 280 حج کا ثواب کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو ایک ایسا خزانہ ہے جس کے لیے دنیا بھر کے لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی لٹا دیتے ہیں، مگر وہ خوش نصیب لوگ جو صرف سورۃ الحج کو جمعہ کے دن 4 بار پڑھ لیتے ہیں، اس ثواب کو بغیر کوئی سفر کیے، بغیر کوئی مال خرچ کیے اور بغیر کسی مشقت کے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ فضل الہی کا ایک روشن نمونہ ہے جسے بیان کرنا اور عام کرنا ہر اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی الہامی کتاب ہے جو نہ صرف روح کو جلا بخشتا ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہر سورت اپنے اندر ایک خاص مقام، مقصد اور روحانی تاثیر لیے ہوئے ہے، لیکن کچھ صورتیں اپنے مضامین، انداز بیان اور موقع نزول کی وجہ سے خاص مقام رکھتی ہیں۔ سورۃ الحج انہی صورتوں میں سے ایک ہے جو صرف نام ہی سے نہیں بلکہ اپنے موضوع، مضامین اور روحانی اثرات کی بنا پر بھی بے مثال ہے۔ سورۃ الحج قرآن کی 22ویں سورت ہے جس میں 78 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ایک بہت ہی خاص بات یہ ہے کہ یہ مدنی اور مکی آیات کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں کچھ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ منورہ میں۔ قرآن کی صورتوں میں یہ کیفیت بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ سورۃ الحج کا یہ منفرد انداز ہمیں اس کی اہمیت اور اس کے پیغام کی وسعت کا اندازہ بخشتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی آیات میں توحید، قیامت اور اللہ کی قدرت پر زور دیا گیا ہے، جبکہ مدنی آیات میں عبادات، حج، قربانی اور شریعت کے احکامات کا بیان ہے۔ اس سورت کا نام الحج رکھا گیا جو کہ اس کے مضمون کا بنیادی محور ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف جسمانی مشقت پر مبنی ہے بلکہ دل و دماغ اور روح کی مکمل شرکت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس میں انسان خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، احرام کی حالت میں اپنے نفس، خواہشات اور دنیاوی آلائشوں سے الگ ہو کر صرف اللہ کے لیے سفر کرتا ہے۔ سورۃ الحج اسی روحانیت کو بیان کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے خوفناک مناظر کو ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ سننے والا کانپ اٹھے۔ پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ یہ آیت انسانی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ سورۃ الحج نہ صرف عبادات بلکہ قیامت، آخرت، جنت و جہنم اور اللہ کی عظمت پر بھی بہت گہرا اور بھرپور بیان کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ نے انسان کو اس کے مقصد حیات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ وہ دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اسے کیا کرنا ہے اور اس کا اصل انجام کیا ہوگا۔ حج کی عبادت کو اس صورت میں انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر بھی جو دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کی یادگار ہے جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ اس آیت میں حج کے سفر، قربانی اور اللہ کی طرف رجوع کا منظر موجود ہے۔ ایک روحانی طلب، ایک قلبی تڑپ اور اللہ سے ملنے کی تمنا اس آیت سے جھلکتی ہے۔ سورۃ الحج کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں سجدہ تلاوت بھی ہے جو اس سورت کی روحانی کیفیت کا ثبوت ہے۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی عظمت اور کائنات کے ہر ذرے کی عبادت کا احساس دلاتی ہے۔ جو انسان اس سورت کو غور و فکر سے پڑھتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ تمام مخلوقات اس میں شریک ہیں۔ اس سورت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ قربانی کے اصل مفہوم کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ کو نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ آیت اسلام کی روح کو واضح کرتی ہے کہ اصل چیز ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ قربانی کا جانور تو محض ایک علامت ہے، اصل قربانی دل کی ہوتی ہے۔
یہ پیغام صرف حج کے لیے مخصوص نہیں بلکہ زندگی کے ہر عمل کے لیے ہے۔ سورۃ الحج میں منافقین، مشرکین اور اہل کتاب کے مختلف رویوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی جو دین کو مذاق بناتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو سن کر انکار کرتے ہیں اور جو حق کو جان کر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے انجام کو سخت الفاظ میں بیان کیا گیا تاکہ مومنین خبردار رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو۔ یہ پیغام اہل ایمان کے لیے ایک لائف سٹائل ہے، عبادت، عاجزی، خیر اور نیکی۔ سورۃ الحج ہمیں صرف حج کے مناسک نہیں سکھاتی بلکہ وہ ہمیں ایک مکمل روحانی اور عملی زندگی گزارنے کا سبق دیتی ہے۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا جامع سفر ہے جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ عبادت روح کی تطہیر، دل کی اصلاح اور نفس کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ حج کے ہر رکن، ہر قدم اور ہر لمحے میں ایسی گہری معنویت پوشیدہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس عبادت کا شمار اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں ہوتا ہے اور یہ فرض صرف صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر پوری زندگی پر چھا جاتا ہے۔ حج کا لغوی مطلب ہے ارادہ کرنا، کسی عظیم مقام کا قصد کرنا۔ شرعی اصطلاح میں حج سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے مخصوص گھر بیت اللہ کا مخصوص ایام میں مخصوص طریقے سے زیارت کرنا اور مناسک ادا کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ محض ایک ظاہری سفر نہیں بلکہ روحانی معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے۔ انسان اللہ کے گھر جا کر خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی آیت 57 میں فرمایا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور حج کرنا جس کو طاقت ہو۔ لہٰذا حج نہ صرف ایک عظیم عبادت ہے بلکہ دین کا ایک بنیادی ستون بھی ہے۔ حج انسان کو بہت سی روحانی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ حج کے دوران لبیک اللہم لبیک کا مسلسل ورد انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ صرف اللہ کا بندہ ہے، اس کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ احرام پہن کر سب امیر غریب برابر ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہتا۔ انسان دنیاوی رتبے کو بھول کر اللہ کے در پر فقیر بن کر آتا ہے۔ منع میں قیام، عرفات میں دعائیں اور رمی کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنا نفس کی جنگ کی علامت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی برائیوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ حج وہ عبادت ہے جس کا صلہ پچھلے گناہوں کی مکمل معافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نہ کوئی فحش بات کی، نہ فسق کیا، وہ ایسا لوٹا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ مناسک حج کا روحانی اثر ہوتا ہے۔ احرام، یہ لباس ہمیں کفن کی یاد دلاتا ہے، ایک احساس دلاتا ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کر صرف رب کے حضور حاضر ہو رہے ہیں۔ طواف، بیت اللہ کا طواف انسان کی زندگی کے محور کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا مرکز صرف اللہ ہے۔ سعی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یادگار جو ایک ماں کی دعا، فریاد اور اللہ پر توکل کا عملی مظہر ہے۔ عرفات، حج کا اصل دن، یہ وہ میدان ہے جہاں لاکھوں مسلمان گڑ گڑا کر رو رہے ہوتے ہیں، یہاں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ مزدلفہ، منی، رمی، شیطان کے خلاف اعلان اور اللہ کی اطاعت کا عملی مظاہرہ۔ حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مکمل تربیتی کورس ہے۔ شدید گرمی، ہجوم اور تکالیف کو برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ حاجیوں کے درمیان بھائی چارے کا درس، اللہ پر توکل، ہر لمحہ اللہ کی مدد پر یقین۔ دنیا بھر کے مسلمان ایک ہی لباس، ایک ہی مقام اور ایک ہی ذکر میں مشغول۔ یہ امت کی وحدت کا عظیم مظاہرہ ہے۔ جو انسان سچے دل سے حج کرتا ہے وہ واپس آ کر زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔
حج کے بعد انسان کے اخلاق، رویے اور معاملات میں تبدیلی آتی ہے۔ اصل کامیاب حاجی وہ ہے جو حج کے بعد بھی اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ حج کے اثرات محض چند دنوں تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی پر غالب رہنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الاعمال ایمان باللہ ورسولہ ثم الجہاد فی سبیل اللہ ثم حج مبرور۔ سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، پھر اللہ کی راہ میں جہاد، پھر حج مبرور ہے۔ ناظرین، حج آپ کے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے۔ حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ حج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے فضیلت والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ کلمات، یہ سورت صرف 4 بار لازمی پڑھیں۔ اس سورت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ 4 بار یہ سورت پڑھتا ہے اسے پورے ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ جمعہ کے دن یہ سورت 4 بار پڑھیں گے تو آپ کو 280 حج کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا اجر 70 گنا ملتا ہے۔ تو جمعہ کے دن آپ نے صرف 4 بار یہ سورت اور کلمہ یہ پڑھنا ہے، یعنی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ناظرین، یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حج اور عمرہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں اور اس سورت کی تلاوت لازمی کریں۔ آپ کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا ہے۔ آپ بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں حج اور عمرہ کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ تو آج کے دن اس سورت اور اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ حج کا ثواب لکھا جائے۔ محترم ناظرین، وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جمعہ کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ، یہ عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کرتے ہیں تو اس کا اور زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی اہمیت اور فضیلت جمعہ کے دن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الحج کی تلاوت کرنی ہے۔ 4 بار آپ نے سورۃ الحج پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 280 حج کے برابر ثواب لکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید ایک ایسا نور ہے جو اندھیروں میں روشنی عطا کرتا ہے اور جو دلوں کو زندہ، روحوں کو منور اور زندگی کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ سورۃ الحج ان صورتوں میں شامل ہے جن کا ہر لفظ، ہر آیت، ہر پیغام انسان کو جھنجھوڑ کر بیدار کرتا ہے۔
جس دل میں ایمان کی رمق موجود ہو، سورۃ الحج کی تلاوت اسے یقین، تقوی، عاجزی اور اللہ کے قرب کا احساس دلاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی سورت نہیں بلکہ اس کے فضائل اور برکتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس سورت کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی۔ خاص طور پر جب ہم اس سورت کو جمعہ کے دن 4 بار پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے انعام سے نوازتے ہیں جس کا دنیاوی طور پر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ روایات کے مطابق جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الحج کو 4 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے 280 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ایک حج کرنے کے لیے انسان کو کتنا مال، وقت، صحت، سفر اور صبر درکار ہوتا ہے، لیکن محض اخلاص، ایمان اور محبت الہی سے بھرپور تلاوت پر اللہ وہی اجر بلکہ 280 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی بے پایہ رحمت کا ایک نمونہ ہے۔ اس فضیلت کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہر جمعہ ہمارے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی تقدیر کو سنواریں، اپنی آخرت کو مضبوط کریں اور رب العالمین کی رضا حاصل کریں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو حج کے لیے مالی یا جسمانی طور پر استطاعت نہیں رکھتے، جو روحانی بلندی چاہتے ہیں مگر دنیاوی مصروفیات نے جکڑ رکھا ہے، جو اللہ کی رضا اور قربت چاہتے ہیں مگر عملی راستے نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر راستے آسان کر دیے ہیں۔ جو عمل ہم روزانہ کرتے ہیں اگر انہی میں نیت، اخلاص اور قرآن کی محبت شامل کر لی جائے تو وہی معمولی عمل آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ سورۃ الحج کی روحانی کیفیت، اس کا موضوع اور جمعہ کے دن کی برکتیں، یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو انسان کی روح پر ایک ایسا اثر چھوڑتی ہیں جس کا اندازہ الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ، خاص طور پر سورۃ الحج جیسے بابرکت مضامین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ جمعہ کو صرف ایک ہفتہ وار دن نہ سمجھیں بلکہ اس کو روحانی تجدید، قرب الہی کے سفر کا سنگ میل اور نور سے بھرپور ایک روحانی جشن سمجھیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں قرآن کا سچا طالب بنا دے، سورۃ الحج کی روشنی ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمیں ہر جمعہ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو ہمیں تیری رضا، مغفرت اور جنت کے قریب کر دیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔